الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائیو بزرگو، ربیع الاول کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر صحیح چیزیں سننے اور صحیح چیزیں کرنے کا کوئی شوق ہمیں نہیں ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی سیرت کے نام پر، اسلام کے نام پر خرافات کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلم تقریباً بہت بڑی تعداد یہاں رہتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، اور سننے والوں کا کیا حال ہے؟ چند دن بعد 12 ربیع الاول آئے گی۔ آج ہی میں نے ایک اشتہار پڑھا، سیرت نبی کانفرنس، اس میں قوالی گانے والوں کی تصویریں بھی تھیں، ان تصویروں میں ایک عورت کی بھی تصویر تھی۔ اب وہ 12 ربیع الاول کو وہ حضور کے نام پر، سیرت النبی کے نام پر کانفرنس ہے، آپ وہاں جا کر دیکھیے کہ لوگ وہاں کتنے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کا حال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی سیرت کے نام پر، آپ کی محبت کے نام پر جو چیز صحیح ہے اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ کے نام پر اپنے خواہشات پورے کرنے کی پوری عمارت کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال آج کا عنوان، جیسا کہ حافظ صاحب نے بتایا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اس سے ہمیں موجودہ حالات میں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف واقعات سن کر کانوں کو اچھا لگانا یا میں بول کر اپنی زبان کو اچھا لگانا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں،
واقعہ ذکر فرمانے کے بعد تقریباً تمام ہی جگہ اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ جتنے بھی قصے بیان کیے جا رہے ہیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اس کا ہے عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، کہ ان واقعات سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، اور اس سے ہمیں اس زمانے میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ انشاءاللہ تقریباً مختصر انداز میں مختصر وقت کے اندر میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی یہ بات میں عرض کر دوں کہ رحمت للعالمین کے بیان میں اس ٹاپک پر بیان کرتے ہوئے بہت سارے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، اور ہر سال بیان کیے جاتے ہیں، اور ہر سال بیان کرنا بھی چاہیے، لیکن آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو ایک نئے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، رحمت کہتے ہیں دل کے نرم پنے کو، نرم دلی کو رحمت کہا جاتا ہے۔ زبان سے یہ بول دینا کہ میں بہت رحم دل ہوں، تو رحم یا رحمت انسان کی زبان کا نام نہیں ہے، زبان کی بول کا نام نہیں ہے، یا انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، اس کا بھی کام نہیں ہے رحمت، بلکہ رحمت اور رحم انسان کے دل کا کام ہے۔ آج دنیا کے اندر حقوق انسانی کے نام سے ہزاروں تنظیمیں، ہیومن رائٹس کے نام پر بہت ساری تنظیمیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے کیا حقوق ہیں ان کے متعلق وہ کام کرتے ہیں۔ فلاں انسان کا کیا حق ہے، فلاں جانور کا کیا حق ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حق ہیں، اور عالمی سطح پر آپ نے سنا ہوگا اقوام متحدہ کا نام، یونائٹڈ نیشن، انہوں نے اس طرح کی تنظیمیں بنائی ہیں جو ہر ایک کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ پچھلے تقریباً 1 سال پہلے نیٹ پر دارالعلوم دیوبند کا، دارالافتاء کا ایک سائٹ ہے، اس میں لوگ سوالات کرتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا لے پالک بچے کے بارے میں، کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم بچے کو گود لیتا ہے تو گود لینے کے بعد وہ لے پالک بچہ اس آدمی کا حقیقی بیٹا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ایک سوال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم شریعت کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا کہ ایک یتیم کی کفالت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، تمہارے حقیقی بیٹے کے درجے میں نہیں آ سکتا، حقیقی بیٹے کے حقوق اسے نہیں مل سکتے۔ ایک حقیقی انسان کا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو میراث ملتی ہے، لے پالک بچے کو انسان کی میراث نہیں ملتی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا، لے پالک بچے کو انسان اپنا نام نہیں دے سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا، ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ۔ حضور نے بھی ایک بچے کو لے پالک بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے برتاؤ سے حضور متاثر ہو کر حضور نے خانہ کعبہ میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں ہوگا بلکہ زید بن محمد ہوگا، یہ حضور نے اعلان فرمایا تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ادعوہم لآبائہم، ان کو ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اپنے گھر میں جگہ دو، ان کے ساتھ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرو، سب کرو، لیکن تم ان کو اپنا حقیقی بیٹا نہیں مان سکتے، ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں اس سائٹ کے اوپر جواب دیا گیا کہ لے پالک انسان کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، لہذا اس کو میراث نہیں ملتی، اور لے پالک یعنی پالنے کے لیے لینے والے کو اس بیٹے کو نام دینا درست ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ فتویٰ ان کی نظر دیکھیے، امریکہ میں بیٹھ کر یونائٹڈ نیشن کے یعنی اقوام متحدہ کے جو حقوق انسانی کے کام کرنے والی تنظیم ہے،
وہاں سے انہوں نے آبجیکشن لیا دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے پر کہ اس فتوے کی وجہ سے بچوں کے حقوق پر زد پڑتی، بچوں کے حق مارے جا رہے ہیں، لہٰذا یا تو دارالعلوم فتویٰ بدل دے یا نیٹ سے دارالعلوم کی اس سائٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، دارالعلوم تو دارالعلوم ہے، وہ ایسے دھمکیوں کے درمیان آنے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن بدلا نہیں جاتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام بدلے نہیں جاتے۔ دارالعلوم نے انہیں جواب دیا کہ بھائی ان سائٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان سائٹوں سے ہمارا مٹ جانا اس سے یہ نہیں، ہمارا نقصان نہیں ہوگا، اور نکالنا ہے تو نکال دو۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے حقوق کے متعلق بات کرنا یہ رحمت نہیں ہے۔ آپ بلیوں کے تعلق سے بات کیجیے، آپ کتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ شیروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ ہرنوں کو کے شکار کے بارے میں بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے وقت آپ کو حقوق انسانی یاد نہیں آتی؟ ہر سال لاکھوں مسلمانوں کو بموں سے اڑایا جاتا ہے، تب حقوق انسان یاد نہیں آتے؟ تو ان لوگوں کا رحم اور رحمت کا جو اظہار ہے زبان سے، رحم اور رحمت کا اظہار زبان کا کام نہیں ہے، وہ رحم اور رحمت انسان کے دل کا کام ہے۔ انسان کے دل میں جب رحم اور رحمت ہوتی ہے تو رحم اور رحمت انسان کے دل کے ان جذبات کا نام ہے کہ وہ جذبات کسی مسکین کے آنسو نہیں دیکھ سکتے، وہ جذبات کسی رونے والے کے رونے کو نہیں دیکھ سکتے، وہ جذبات کسی پریشان انسان کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے، پھر وہ جذبات انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کی پریشانی دور کرو، وہ جذبات انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ بھئی ان آنسوؤں کے پیچھے کیا تکلیف ہے، اس تکلیف کو دور کرو۔ تو انسان کے ان دلی جذبات کو رحم کہا جاتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر وہ جو جذبات ہوتے ہیں نرم دلی کے، ان جذبات کو رحمت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا رحمت کے صاف معنی ہوئے انسان کا نرم دل ہونا، انسان کا نرم دل ہونے کو کہا جاتا ہے رحمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جہانوں کے لیے، اللہ نے اس کے علاوہ بھی ہزاروں جہان بنائے جنہیں ہمیں جہاں تک سائنس پہنچی بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے جہان بنائے ہیں، صرف اس جہان کے لیے نہیں، ہزاروں جہان بنائے اللہ نے، ان تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس تمام جہانوں کی وجہ سے آپ کی وجہ سے ان کو فائدہ ملتا ہے، آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں، آپ کی وجہ سے ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں برستی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ مکرمہ میں رہے، آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نبی بنائے گئے۔ تو جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وقت حضور کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ اکیلے بیٹھنا اور بیٹھ کر لوگوں کی حالت پر غور کرنا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی اس زمانے میں۔ تو اس زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے ملا کر زور سے دبایا، تو وہ اچانک دیکھنے کی کیفیت آپ کو برداشت نہیں ہوئی۔ آپ جب گھر پہنچے ہیں تو کانپ رہے ہیں، اور کانپنے کی وجہ سے آپ کا بدن بالکل گرم، بخار میں جیسے ہو جاتا ہے ویسے گرم ہو گیا ہے، اور گھر آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے بہت جو ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ بھئی ہوا کیا ہے، آپ بتائیے تو صحیح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ بیان فرمایا کہ یہ ہوا، اور مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں گا، مجھے ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، وہ جملے بتاتے ہیں کہ آپ دنیا والوں کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں،
آپ کو لن یخزیک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک تکسب الکلہ وتعین المحروم وتعین علی نوائب الخیر۔ بہت سارے بڑے جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنوں سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، آپ کسی رونے والے کے آنسو برداشت نہیں کرتے، آپ کسی پریشان آدمی کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ پریشانیوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، اور جو نادار ہوتے ہیں اور بالکل اپاہج ہوتے ہیں، ان کو آپ کما کر دیتے ہیں، آپ ان کا پیٹ بھرتے ہیں، معاشرے کے اچھے کاموں کے اندر آپ مدد کرتے ہیں۔ ایسے کام کرنے والا، ایسا نرم دل انسان، ایسے رحمت والا انسان کبھی برباد نہیں ہوتا، ایسے کو جہانوں کو پالنے والا اور اوپر چڑھاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ جملے بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر جو رحمت تھی، آپ کے اندر جو نرم دلی تھی، وہ نبی بننے کے پہلے نہیں، نبی بننے کے بعد نہیں آئی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی رحمت اور رحم کے مادے سے۔ ایک ہوتا ہے انسان سدھرتا ہے کب؟ جماعت میں جاتے ہیں، سدھر کر آتے ہیں، یا کوئی موقع ہوتا ہے تو سدھر کر آتے ہیں، تو پھر اس کے اندر انسان کے اندر اچھائیاں آنا شروع ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی ہے رحم اور رحمت کے پائے کے اوپر، آپ کی بنیاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم اور رحمت کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب سادے الفاظ میں نرم دلی، آپ اتنے نرم ہیں لوگوں کے لیے کہ لوگ آپ کے پاس آنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے ڈرتے نہیں ہیں، اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھنے سے میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے، بس بڑے بن جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہی ڈر لگنا شروع ہوتا ہے، لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی کوئی بات اس کے سامنے پیش کروں گا تو یہ پورے گاؤں گلی کر دے گا۔ یہ سب چیزیں انسان کے سخت دل ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم میں سے 100 حصے فرمائے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین کے اندر نازل فرمایا، پھر اس ایک حصے میں سے اکثر حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس میں سے ایک بڑا حصہ ماں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ کے رسول کی صفت رحمت ملی ہے اللہ کی صفت رحمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم سے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اس رحمت کی وجہ سے آپ بھی رحیم ہیں، اس وجہ سے آپ کا بھی دل نرم ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی صفت کی وجہ سے وہ صفت آپ کے اندر بھی آئی ہے، اس لیے آپ بھی نرم دل ہیں، اتنے نرم دل ہیں، اتنے نرم دل ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بات کرنے سے کتراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں بچتا۔ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو دنیا کے اندر جو لوگ ارد گرد ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ آدمی اچھا ہے، اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ یا تو یہ آدمی محلے کا بڑا ہے، وقت پر کام آئے گا، چلو تھوڑے وقت ساتھ دے دو، اور پھر جب موقع نکل آتا ہے تو ہلو سے پیچھے سے نکل لیتے، یا تو یہ آدمی ظالم ہے، نہیں ساتھ دیں گے تو مارے گا، ظلم کرے گا، اس لیے ساتھ ہوتے ہیں، یا تو یہ آدمی مالدار ہے، تھوڑا بہت ساتھ دیں گے، پیسے اینٹ لیں گے، چلے جائیں گے، اس لیے لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ تو کسی بھی بڑے انسان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں
وہ دنیا کی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد یہ جو صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کی وجہ سے بنائے۔ آپ چونکہ نرم دل ہیں، آپ چونکہ رحمت والے ہیں، اخلاق والے ہیں، اس لیے یہ صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں، ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ دیکھتے کہ ان میں سے ایک بھی جمع نہیں ہوتا، ایک بھی آپ کے ارد گرد باقی نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ ملے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے تھے، دنیا کے اندر کوئی نبی، دنیا کے اندر کوئی بادشاہ اور دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی انسان اپنا کوئی ساتھی پیش نہیں کر سکتا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب لڑائی ہو رہی تھی، حضور مکہ فتح کرنے کے لیے جب پہنچے مکہ کے پاس، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور ایک مرتبہ عمرے کے لیے نکلے مدینہ کے اندر، مدینہ سے مکہ جانے کے لیے، تو مکہ والوں نے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس زمانے میں بات چیت ہوئی، صلح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں کی۔ تو مکہ والوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے ایک آدمی آیا، حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے بادشاہ تھے، شہزادے تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ تو یہ مکہ اور یہ مدینہ، تو طائف کے آدمی بڑے تھے، طائف سے ان کو بلایا گیا تھا باقاعدہ حضور سے بات کرنے کے لیے۔ تو جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بار بار حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے، بار بار حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے۔ وہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسے کہنے لگے، اپنے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے ہٹا ورنہ تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ یہ معاملہ جو حضور کے ساتھ صحابہ کا انہوں نے دیکھا، یہ دیکھ کر جب وہ مکہ مکرمہ والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ حضور کا راستہ یعنی محمد کا راستہ مت روکو، اس لیے کہ انہیں جو لوگ ملے ہوئے ہیں، انہیں جو ساتھی ملے ہوئے ہیں، وہ ایسے ملے ہوئے ہیں جو ان کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کسی بادشاہ کے درباری یا کسی بڑے آدمی کے ساتھی ایسے نہیں ہوتے کہ اگر کوئی وہ وضو کر لے تو وضو کا پانی وہ لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ وضو کا پانی وہ اگر تھوکیں تو ان کا تھوک بھی صحابہ کرام لینے کے لیے جو ہے جھگڑتے ہیں۔ یہ ایسے ان کے ساتھیوں کا حال ہے، اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ پنگا مت لو اور انہیں چھوڑ دو۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام جو اتنی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہے، وہ کیوں جمع ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، اس لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو سادے سے الفاظ میں رحمت للعالمین کا مطلب ہوا نرم دلی، انسان کا دل نرم ہونا، اور جب انسان کا دل حقیقت میں نرم ہوتا ہے تو پھر انسان کسی رونے والے کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب تک سامنے والے کی پریشانی دور نہیں کر دیتا تب تک چین سے نہیں بیٹھتا، اس کے آنسو جب تک پہنچتا نہیں تب تک وہ چین سے بیٹھنے، وہ جذبات اسے دیتے نہیں ہیں۔ تو نرم دلی کو کہا جاتا ہے رحمت۔ اور اسے اچھے الفاظ میں بتاؤں رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں حسن اخلاق کو، اچھے اخلاق والا ہونے کو، اچھے برتاؤ والا ہونے کو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت بڑے اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی انسان کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ اخلاق کہتے ہیں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ برتاؤ، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے، کن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، انہیں کہتے ہیں اخلاق۔ تو اچھے اخلاق والا ہونا یہ ہوتا ہے رحمت والا ہونا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو مسلمانوں کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بڑے سے بڑا غیر مسلم بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اخلاق والا اس دنیا کے اندر کبھی کوئی آیا نہیں، اور نہ کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ اب تو نبیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو آپ سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا نہیں آ سکتا، اور نہ اس سے پہلے کبھی کوئی آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے اونچے اخلاق والے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ گویا کہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں، یعنی رحمت کے سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ تو اچھے اخلاق والا ہونا، دوسرے الفاظ میں جہاں عالموں کے لیے رحمت والا ہونا، رحم والا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اب واقعات تو اس سلسلے کے اندر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کتابیں بھری پڑی ہے، لیکن صرف واقعات بتانے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں واقعات بیان کروں اچھی طریقے سے، آپ اچھے طریقے سے اسے سن لیں، مجھے بولنے میں اچھا لگے اور آپ کو سننے میں اچھا لگے، اسے محبت نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق تھے، ان اخلاق کو اپنانے کا نام ہے محبت۔ اس دنیا میں آج کے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ حالات کے اوپر آپ اندازہ لگائیے، خصوصاً ملک ہندوستان میں اسلام، مسلمان اور مسلمان قوم و ملت کے اوپر جس طرح کے حالات ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت خطرناک حالات ہیں، اتنے خطرناک حالات ہیں کہ کب کیا ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بول نہیں سکتے۔ لیکن یاد رکھیے، یہاں میں آپ کو ایک چند باتیں بتاتا ہوں، ان حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات سے ایمان والا نہیں ڈرتا، حالات سے اسلام نہیں ڈرتا، مسلمان نہیں ڈرتا۔ حالات کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، طوفان سے ٹکرانے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے حالات کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق کے موقع پر جو حالات آئے ہیں، ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وہ حالات بہت خطرناک تھے۔ اب ایک طرف ہم بول رہے ہیں کہ حالات خطرناک ہیں، اور ایک طرف اللہ بول رہے ہیں کہ حالات خطرناک تھے، تو بتائیے کون سے حالات خطرناک ہوتے ہیں؟ اللہ جن حالات کو خطرناک فرمائے وہ حالات خطرناک ہوتے ہیں۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر، یعنی اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ آئے، 5 سال کے بعد ایک جنگ بھی ہے، غزوہ خندق، غزوہ احزاب اس کا نام کہا جاتا ہے۔ پورا مکہ، بلکہ مکہ کے ارد گرد جتنے بستیاں اور جتنے شہر تھے، پورا کا پورا مل کر انہوں نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی تھی۔ اور مدینہ کے اندر جو یہودی تھے، انہوں نے ادھر سے چڑھائی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا جنہوں نے اللہ کے مدینہ پر انہوں نے چڑھائی کی تھی، اور حضور کے ساتھ بچے، عورتیں اور مرد ملا کر تقریباً صرف اور صرف 3,000 لوگ تھے۔ چاروں طرف سے چڑھائی ہوئی ہے، اتنا خطرناک ماحول ہے۔ آپ کو میں قرآن کے الفاظ سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ پورا عرب لشکر بنا کر، بہت سارے لشکر بنا کر تم پر چڑھ آیا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم، چاروں طرف سے وہ تمہارے اوپر لشکر چڑھنے کے اوپر آیا تھا۔ ادھر سے مکہ مکرمہ کے کافر ہیں، ادھر سے یہود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ڈر جب چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے تو انسان خطرناک طریقے پر ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو اللہ اس نقشے کو کھینچ رہے ہیں، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ پتھرا جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے تو پلکیں جھپکانا بھی بھول جاتا ہے، اور ایک ہی جگہ ٹھہر جاتی ہیں اس کی آنکھیں، تو وہ ایک جگہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں آنکھیں پتھرا جانا۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وہ حالت ایسی تھی، خوف کا وہ ماحول تھا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجہ منہ کا ہو گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اس خوف کے ماحول میں اللہ سے بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اب ان الفاظ پر غور کیجئے کہ کتنا خوفناک ماحول ہوگا۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے آنکھیں پتھرا گئی تھی، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے خوف کے مارے میں، تو اس سے زیادہ کوئی حالت ہو سکتی ہے خطرناک؟ لیکن اس خوفناک خطرناک حالت میں صحابہ کا کیا حال تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان خطرناک حالات میں، اس خوف اور ڈر کے ماحول میں کہ انسان کی آنکھیں پھترا جائیں اور انسان کا کلیجہ منہ کو آ جائے، جب ایمان والوں نے ان تمام لشکروں کو دیکھا تو وہ یقین کر گئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ ہے۔ ایمان والے کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اتنا خطرناک ماحول میں جب انسان ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں اور یہ تمنا کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کیا، میں کہاں پھنس گیا ہوں، لیکن ایمان والوں کا کیا حال تھا؟ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا، تو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ تو ان حالات سے کیا ہوتا ہے؟ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان خطرناک حالات سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، ڈرتے نہیں ہیں وہ لوگ، صرف ایمان بڑھتا نہیں ہے بلکہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے اندر تسلیم یعنی ماننے کی صفت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم جیسے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اتنے خطرناک ماحول میں ایمان بڑھے گا کیسے؟ اتنے خطرناک ماحول میں عمل پر آئیں گے کیسے؟ لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ ایمان مضبوط انسان کو خوف سے بھی دور کر دیتا ہے اور ان خطرناک ماحول میں بات ماننے پر، اطاعت پر بھی جو ہے اس کو لانے پر آسانی سے لے کر آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں آگے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ان خوفناک ماحول میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور سب کچھ لٹا کر اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے خطرناک ماحول میں حالات۔ خطرناک حالات میں مسلمان کے کرنے کا کام کہ وہ اپنے ایمان کی پہلے فکر کرے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، غزوہ احد میں، یعنی جب دوسری لڑائی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں سے، تو اس لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً ظاہری طور پر ہار ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ ایک گڑھے کے اندر گدی پر لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اتنا خطرناک ماحول ہے، ہار بھی تقریباً ہار ہو گئی۔ تو یہ ڈر کا ماحول تھا، تو مکہ والے بھی چلے گئے کہ اب چلو ہار تو ہو گئی ہے، واپس لڑنے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس ہم ہار جائیں، اس لیے وہ لوگ حضور کے پیچھے نہیں آئے، صحابہ کے پیچھے نہیں پڑے، وہ لوگ چلے گئے۔ لیکن ان کا جو لشکر کا جو امیر تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بڑے وہ سپہ سالار تھے، انہوں نے نفسیاتی طور پر حملہ کیا۔ بھئی حقیقی حملہ نہیں کیا، ان کے خیالات پر حملہ کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو تیار کیا اور کہا کہ جا کر بولو مکہ والے واپس حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ تب کوئی انسان ہارا ہوا ہو اور چاروں طرف سے اس کی تلواریں برس رہی ہوں، ایسے موقع پر اگر کوئی آ کر یہ خبر دے کہ دشمن واپس آ رہا ہے تو انسان اور زیادہ ڈر جاتا ہے، اور زیادہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نہیں ڈرتے، مکہ والے واپس آ جائیں، لڑنے کے لیے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات آتے ہی ہیں مسلمانوں کو سیدھا کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، تقریباً بہت سال پہلے ہزاروں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں، اسلام کے اللہ نے کیا کیا بیان فرمائے، لیکن آج ہزاروں مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اسلام کے احکام کیا ہے، ہزاروں مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حالات آتے ہیں تو مسلمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایمان کی طرف آتے ہیں۔ تو
بہرحال ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلا کام کرنا ہے ایمان کی اپنی فکر کرنی، اپنا ایمان تازہ کرنا ہے، یہ یقین دل میں بٹانا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو ختم نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کے چند افراد چاہے وہ شہید ہو جائیں، لیکن اسلام سے دنیا سے نہ مسلمان ختم ہوگا نہ اسلام ختم ہوگا۔ اس یقین کو دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ یقین دلوں میں بٹانے کی ضرورت ہے کہ دنیا والے نہ ہمارا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، دنیا والے نہ کوئی ہمارا نقصان کر سکتے ہیں۔ دنیا والے جب ہمارا فائدہ نہیں کر سکتے تو ان سے امیدیں بھی نہیں لگانی ہے، اور جب دنیا والے ہمارا نقصان نہیں کر سکتے تو ان سے ڈرنا بھی نہیں ہے۔ ہمارا فائدہ پہنچانے والا بھی اللہ ہے، اس لیے ہماری امیدیں بھی اللہ سے ہیں، ہمارا نقصان پہنچانے والا بھی اللہ ہے، اس لیے ڈرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی۔ تو اپنے ایمان کی فکر ان حالات میں کرنی ہے۔ دوسرا کام ان حالات میں یہ کرنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے رحمت للعالمین ہیں تو ہم بھی اس دنیا کے لیے رحمت بنیں۔ دوسرا کام کرنا ہے کہ ہم بھی اس دنیا کے لیے رحمت بنیں۔ رحمت بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہماری معاشرت ٹھیک کر لیں۔ معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، سب انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، بھائی بہن ایک ساتھ رہتے ہیں، خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں، لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ رہنے کو جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اس طریقے کے ساتھ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہے، اسے کہتے ہیں حسن معاشرت۔ ایک پڑوسی کو اللہ اور اس کے رسول نے کس طرح بیان فرمایا کہ ایک پڑوسی کو کس طرح ایک پڑوسی کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک بھائی کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ایک انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا، اسے کہتے ہیں معاشرت۔ اس معاشرت کو اچھا کرنے کا نام تیسرے الفاظ میں ہے، اس معاشرت کو ٹھیک کرنے کا نام ہے رحمت۔ آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے لیے نکل رہے تھے، سنا آپ نے واقعہ، ہجرت کا واقعہ سبھی نے سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ نکل رہے تھے تو پورے گھر کو مشرکین مکہ نے گھیرا ہوا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ کیوں سلایا؟ اس کے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ اگر مکہ والے گھر میں جھانک کر دیکھیں تو انہیں ایسا لگے کہ گھر میں کوئی ہے، ورنہ اگر بستر خالی دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نکل گئے۔ ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا جو اس سے بڑا مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو اپنے بستر پر سلانے کا، وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں، ان امانتوں کو ان امانت والوں کے پاس واپس کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف پورا مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا دشمن ہے، جتنے قبیلے تھے، جتنے خاندان تھے، ہر خاندان کا ایک آدمی حضور کو قتل کرنے کے لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس قدر نفرت وہ اللہ کے رسول سے کرتے ہیں کہ حضور کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امانتیں کس کے پاس رکھ رہے ہیں؟ حضور کے پاس رکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دشمنیاں چاہے کتنے بھی اونچے درجے کی ہوں، نفرتیں چاہے کتنے بھی عروج پر ہوں، ایک مسلمان اگر رحمت بن کر معاشرے میں زندگی جیتا ہے تو دشمن بھی اس کی رحمت کو ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جو حالات غیر مسلموں کی ہمارے ساتھ نفرتوں کی ہے، دشمنیوں کی ہیں، وہ اس سے بڑھ کر ہیں جو مکہ والے حضور سے کرتے تھے؟ نہیں، وہ حضور کو گھیرے ہوئے ہیں حضور کو مارنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ رحمت والے، حسن معاشرت والے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کا 1 روپیہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بار بار خیال آتا ہے کہ کسی مسلمان سے کوئی چیز خریدنا اس سے اچھا ہے کہ 4 پیسے زیادہ خرچ کر کے کسی غیر مسلم سے خریدا جائے۔
مدرسے کے لیے ہم لوگ کوئی سامان لیتے ہیں تو وہ بول کر یہ دیتا ہے کہ مولانا مدرسے کے لیے دے رہا ہوں، اور وہ دوسرے دن وہ چیز خراب پڑی رہتی ہے۔ تو مسلمانوں کا اپنوں کے ساتھ یہ حال ہے، مدرسوں اور مسجدوں کے ساتھ یہ حال ہے، تو وہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا کیا حال ہوگا؟ امانت داری کا ہمارا کیا حال ہے؟ دیانت داری کا ہمارا کیا حال ہے؟ ضد کا ہمارا کیا حال ہے؟ خود غرضی کا ہمارا کیا حال ہے؟ ان حالات میں حالات درست ہوں گے، ان حالات میں حالات اسی وقت درست ہوں گے جب ہم ہماری معاشرت درست کریں گے، ہمارا رہن سہن درست کریں گے، اپنے اندر امانت داری پیدا کریں گے۔ ہمارا امانت داری کا حال یہ ہے کہ کسی کا 1 روپیہ بھی جو ہے ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امانت داری کے اندر ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر امانت داری صفر کے درجے میں، بالکل صفر کے درجے میں امانت داری۔ ہزاروں لوگ سرکاری نوکریوں پر ہیں، کئی لوگ پرائیویٹ جابوں پر ہیں۔ کسی نوجوان کو پوچھے کہ بھائی کل تو جاب کرتا تھا، آج کیوں چھوڑ دیا تو نے؟ ارے 24 گھنٹے کام ہی لگا تو بولے آدھا گھنٹہ موبائل دیکھے تو کیا ہوا تھا؟ یہ ہماری امانت کا حال ہے۔ 12 گھنٹے 8 گھنٹے جب آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں تیرے دکان میں کام کروں گا، تو آپ کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 8 گھنٹے پورے کے پورے اس میں دیں۔ آپ موبائل میں نہیں لگ سکتے اس میں۔ لیکن ہمارا حال یہ کہ وہ آدھا گھنٹہ موبائل ہاتھ میں نہیں لینے دے رہا، اس لیے ہم کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جاب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی خیانت کرنے دیں گے تو ہم جو ہے جاب کریں گے، امانت داری کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے جاب نہیں ہوتا۔ جو مسلمان سرکاری نوکریوں پر ہے وہ غور کریں کہ کتنی امانت داری کے ساتھ ہم اپنی سرکاری نوکری ادا کرتے ہیں۔ اسکول میں ٹیچر ہیں، اسی طرح جو ہے دوسرے سرکاری کھاتوں کے اندر لوگ مسلمان ہیں، وہ کتنی امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ پیسوں کے معاملے میں کسی سے قرض لیا تو گویا کہ قرض دینے والا بھکاری بن گیا قرض دے دینے کے بعد، کہ وہ ہزاروں وقت اسے دیتا ہے، آج دوں گا کل دوں گا، آج دوں گا کل دوں گا، لیتا ہے اس نیت سے کہ میں کو واپس دینا نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں کا منہ مار کر بیٹھے ہوئے، بھائی کا منہ مار کر بیٹھا، وہ بھائی بہنوں کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے امانت داری کا حال ہے، تو ہماری یہ معاشرت کا حال ہے، تو حالات کیسے درست ہوں گے؟ تو ان حالات میں حالات درست کرنے کے لیے ہمیں بھی رحمت بننا پڑے گا، ہمارے دلوں کو نرم کرنا پڑے گا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا پڑے گا، اپنے معاشرت کو سدھارنا پڑے گا۔ ورنہ معاشرت اگر ہماری اسی طرح بڑھتی رہی تو یاد رکھیے کہ نفرتوں کی دیواریں اسی طرح بلند ہوتی رہیں گی، دشمنیاں اسی طرح بڑھتی رہیں گی، مسلمانوں پر حملے اسی طرح ہوتے رہیں گے، پھر ہم چیختے رہیں چلاتے رہیں، حالات درست ہونے والے نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم نہیں سدھریں گے، حالات سدھر جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دن میں خواب دیکھنے جیسا ہے۔ اللہ اس وقت تک حالات نہیں بدلتے جب تک کہ تم اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ اور ایک بہت اہم چیز کی طرف میں حسن معاشرت کے اندر آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ لیتا ہوں۔ تقریباً 3 سے 2 ہفتے پہلے ایک آدمی دارالقضا میں آیا اور اس نے یوں کہا کہ مفتی صاحب آپ لوگوں کے درمیان اس بات کو بیان کیجئے، لوگوں کے درمیان تقریر کیجئے۔ میں نے کیا کہا؟ کس چیز کے بارے میں بات کرنا ہے؟ فیملی کورٹ میں، جو کورٹ فیملی کے جھگڑے نپٹاتی ہے، فیملی کورٹ میں، اسی طرح کمشنر آفس میں تقریباً جتنے کیسز آتے ہیں ان میں سے 70 سے 75% مسلمانوں کے ہوتے ہیں، اور وہاں میاں بیوی کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب ہماری معاشرت کا حال دیکھیے، پڑوسیوں کو تو دور رکھیے، بھائی بہنوں کو تو دور رکھیے، ان کے ساتھ تو جس بیوی کے ساتھ 24 گھنٹے انسان رہتا ہے، جو میاں بیوی 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ درست نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرت کا حال۔ آپ فیملی کورٹ میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں صبح صبح ہزاروں برقعے والی عورتیں رہتی ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، چلو کمشنر آفس، ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، چلو فیملی کورٹ،
کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات خاص طور پر عورتیں نوٹ کریں، میری بات عورتیں سن رہی ہیں، اس بات کو خاص طور پر سنیں کہ اپنی معاشرت درست کریں، اپنے گھر کے حالات درست کریں۔ بھائی دوسروں کے ساتھ تو چھوڑیے، پہلے اپنے گھر کے حالات درست کیجیے۔ لڑائی کہاں نہیں ہوتی؟ آپ اگر لڑائی کو ضد بنائیں گے، آپ اپنی لڑائی کو جو ہے خود غرضی کے اوپر بنیاد کے اوپر کھڑے کریں گے تو آپ کے گھر بسیں گے۔ آپ کا گھر نہیں بسے گا تو پورا ہندوستان کیسے درست ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کے لیے طلاق کے، نکاح کے الگ الگ قانون بنا رہے، اور قانون بھی وہ بنا رہے جس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں بیوی نام کس چیز کی ہے، اور اسے جو اپنی بیوی کو نہیں چلا سکتا، جو اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکتا، وہ دوسروں کی بیویوں کو سنبھالنے کا طریقہ سکھلا ہے۔ جتنے قانون بنے وہ تمام کے تمام قانون انہوں نے بنائے ہیں عورتوں کے حق میں، چونکہ اسے پتہ نہیں عورت کس چیز کا نام ہے، اسے پتہ نہیں ہے عورت کس چیز کا نام ہے، اس لیے انہوں نے پورے کے پورے قوانین عورتوں کے اس حق میں بنائے ان کے بنیاد پر۔ لیکن یاد رکھیے کہ کوئی ایک بھی قانون عورتوں کے حق میں نہیں ہے، صرف بولنے کے لیے ہے کہ یہ تمام قانون عورتوں کے ظلم ختم کرنے کے لیے۔ اور ایک حقیقت آپ سنیے کہ ایک عورت کے حق میں عورت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ مرد زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ گھر کے اندر ایک عورت ہے، اس عورت کو شادی کر کے کوئی آدمی اپنے گھر لے جاتا ہے تو وہاں اس سے دشمنی کرنے والی مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے؟ سوال ہے۔ عورت ہے، ساس، ننند، بھاوج، دیورانی، جٹانی، عورتیں ہی عورتوں کی جو دشمن ہے وہ قانون بن رہے مرد کے خلاف۔ عورتیں عورتوں کے حقوق مار رہی ہیں، قانون بن رہے ہیں مرد کے خلاف۔ تو ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں معاشرت کس چیز کا نام ہے، زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ جس کی عورت شوہر ہوتے ہوئے پوری زندگی ویدھوا کی طرح گزار رہی ہے، وہ سمجھا رہا ہے کہ عورتوں کو کس طرح رہنا چاہیے۔ تو میری عورتوں سے گزارش یہ ہے کہ حکومت کے ان قانونوں سے آپ دھوکہ مت کھائیے۔ یاد رکھیے کہ حکومتیں جتنے قانون بنا رہی ہیں عورتوں کے نام پر، اس میں ہزاروں چور راستے ہیں عورتوں کو پھنسانے کے لیے، ہزاروں چور راستے ہیں عورتوں کو پھنسانے کے لیے۔ اگر ان کو مسلمان عورتوں کا اتنی فکر ہوتی تو ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کے عورتوں کے جو ہے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے آج کے آج ایک مہینے میں ان کا فیصلہ کر دے۔ روزانہ ہزاروں کیس درج ہو رہے ہیں مسلمان عورتوں کے، لیکن روزانہ 10 بھی جو ہے فیصلے نہیں ہوتے عورتوں کے لیے۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ اور ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں، حکومت ہمارے لیے قانون بنا رہی ہے بول کر اپنا گھر اجاڑ رہی ہے، اپنی معاشرت برباد کر رہی ہے، اپنے سسرال کو برباد کر رہی ہے، اپنے میکے کو تکلیف میں دے رہی ہیں۔ اس میں مردوں کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہماری عورتیں اگر فیملی کورٹ میں جا رہی ہیں اور اسی طرح پولیس کمشنر میں جا رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی غلطی ہمارے مردوں کی ہے۔ مردوں کی غلطی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا ہے تو گھر کی پوری ذمہ داری فیصلہ کرنے کی مرد اپنے ہاتھ میں رکھے۔ ایک عورت اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتی ہے، وہ فیملی کورٹ میں جاتی ہے تو مرد اسے نہیں پوچھ سکتا کیوں جا رہی ہے۔ دارالقضاء میں بھی اکثر لوگ آتے ہیں، عورت اپنی بیٹی کو جو ہے عورت بول رہی ہے، بیٹی بول رہی ہے، مرد باپ بازو میں بیٹھ کے خاموشی کھڑا ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھائی، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا تو گھر کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ مرد اگر گھر کا ذمہ دار انسان بنتا ہے تو نہ کسی بچی کی زندگی برباد ہوتی ہے، نہ کسی بچی کا گھر اجڑتا ہے۔ یہ معاشرت ہے بھائی، یہ جینے کے طریقے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھلائے ہیں، اور ہمیں ان طریقوں کا ہی پتہ نہیں ہے، ہمیں ان طریقوں کو ہی پتہ نہیں ہے، ہماری معاشرت ہی درست نہیں ہے تو حالات کیسے درست ہوں گے؟ تو بہرحال یہ جو بات میں نے کہی اگرچہ عورتوں کو بڑی سخت لگیں گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے دارالقضاء کے اندر ایک پولیس عورت کا کیس آیا،
اور مہیلا منڈل کی پولیس کا کیس آیا. مہیلا منڈل کا کیا کام ہے؟ یہ انہی طرح کے جھگڑوں کے کیس حل کرنا ہے نا. وہاں کی پولیس کا ایک کیس ہمارے دارالقضا میں آیا. تقریباً 7 مہینے وہ کیس چلا دارالقضا میں ہمارے. وہ اس لیے کیس چلا کہ اس کا شوہر کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا. اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر نہیں آتا ہے تو ہم لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے خلاف. لیکن جب بھی وہ آتا تھا کچھ ایسی باتیں بیان کرتا تھا وہ عورت کے بارے میں جو حقیقت ہوتی تھی, سچائی ہوتی تھی. جب وہ سچائی ہوتی ہے تو مرد کے خلاف ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. آخر میں ہم کو بغیر فیصلے کے وہ نکالنا پڑا کیس. کیوں نکالنا پڑا؟ اس کی ایک الگ وجہ ہے. اس میں وہ بتا رہی تھی کہ وہ اس کا کیس کورٹ کے اندر 12 سال چلا ہے. 12 سال کیس چلانے کے بعد وہ دارالقضا آئی ہے. کون ہے؟ پولیس. کون سی پولیس؟ مہیلا منڈل کی پولیس. اس کا کیس کورٹ میں 12 سال چلتا ہے اور فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے, اس عورت کے خلاف ہوتا ہے فیصلہ. اس فیصلے کے خلاف وہ دارالقضا میں آ رہی ہے کہ مجھے اسلامی طریقے سے فیصلہ کرنا ہے. تو عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنی معاشرت اپنی ساس کے ساتھ درست کریں. آپ ساس ہیں تو اپنی بہو کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. اگر آپ دیورانی یا جٹانی ہیں تو گھروں کے اندر رہتی ہیں عورتوں کی جو ہے تھوڑا کھٹ پٹ ہوتی ہے تو اس جھگڑے کو اسی حد تک رکھیں. سیکھیں معاشرت کو, زندگی گزارنے کے طریقے کو سیکھیں. مرد بھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد ایک طرف جھک جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسری طرف نقصان ہو جاتا ہے. مرد کا کام اس دنیا کے اندر پل صراط پر چلنے سے بھی زیادہ باریک ہے. مرد کا کام اس دنیا میں پل صراط پر چلنے سے بھی باریک ہے. آپ زندگی گزارنے کو بہت آہستہ بہت ہلکے میں لے رہے. ایک طرف بھی جھکتا ہے نا تو پھر دوسری طرف پورا نقصان ہو جاتا ہے. مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد کے طریقے سے رہے. بغیر بیلنس کے گھر کو لے کر چلنے کی ذمہ داری اللہ نے تمہیں دی ہے, ہمیں اور آپ کو دی ہے. تو یہ معاشرت ہوتی ہے, اس معاشرت کے طریقے کو سیکھ کر مرد کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. یہاں مرد چوک جاتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں جو ہے بگڑ جاتی ہیں. تو حسن معاشرت سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. حسن معاشرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قانون دیے ہیں. پہلا قانون ہمیں یہ دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے, ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. پہلا کام یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں. یہ اصول آپ اپنائیں. پھر دیکھیے انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ آپسی معاشرت کس طرح درست ہوتی. آج ہمارا حال یہ ہے, مرد بھی اور عورت بھی وہ یہ چاہتی ہے کہ ہماری بیٹی سسرال میں بہت خوش رہے. میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا, اس لطیفے میں نے پڑھا اس میں کہ وہ ایک سوال کرنے والا ایک عورت سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کو داماد کیسے ملا, کیسا ہے آپ کا داماد؟ تو بولے بہت اچھا ہے ہمارا داماد. کیوں؟ میرے بچی کو شہزادی کی طرح رکھتا ہے. صبح میری بچی سے پہلے اٹھتا ہے, اس کے لیے چائے بناتا ہے, اس کے لیے ناشتہ بناتا ہے, پھر اٹھ کر بچوں کو تیار کرتا ہے. بالکل شہزادی کی طرح میرے بچوں کو رکھے. بیٹی کو داماد میرے کو ملا. پھر وہ بولتا کہ آپ کو بہو کیسے ملی سے؟ ارے بہو کا تو کیا بولنے کا, میرا بچہ اس کو غلام بن کر سب کام میرے بیٹے سے کراتی, سب کام میرے بیٹے سے کراتی. صبح جلدی اٹھتی نہیں, ناشتہ بھی میرا بچہ بنانے کا اور بچوں کو میرا بچہ ہی تیار کرنے کا. ایسی تو ایک دم کھڑوس بہو ملی سو. تو یہ حال ہمارا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے وہی اسی طرح کا داماد آپ کو پسند ہے, لیکن اپنا بیٹا آپ اپنی بہو کے لیے اس طرح بنا ہوا یہ ہم کو برداشت نہیں ہے. تو یہ اصول اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ہمیں, ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے خدمت میں ایک آدمی آیا, وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل والے، ایک سمجھدار معلم اور استاد ہے۔ اللہ کے رسول، ہم جیسے ہمارے سامنے کوئی آ کر بول دے اس طرح کہ بھئی مجھے زنا کی اجازت چاہیے تو 4-5 تو مارچ مار کھاتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور فرمایا کہ بھائی تو زنا کی اجازت چاہ رہا ہے تو یہ بتا، کیا تو اپنے پھوپھی کے ساتھ زنا کے لیے تیار ہے؟ یعنی اپنے سگی پھوپھی کے ساتھ؟ نہیں تیار ہوں۔ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کیا فرما رہے ہیں، میں اپنی ماں بیٹیوں کے ساتھ کیسے کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور بہن ہوگی اور کسی کی رشتہ دار ہوگی۔ تو جس طرح تو اپنی بیٹی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کام کو پسند نہیں کرتا تو دوسرے لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ کام کو پسند نہیں کرتے۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے بھی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو انسان آج چونکہ خود غرضی میں ہے، بس اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، اسے جو ہے دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے وہ دوسروں کا نقصان تو برداشت کرتا ہے لیکن اپنا نقصان نہیں برداشت کرتا۔ ایک خریدار بازار جاتا ہے، بازار جانے کے بعد وہ یہ تو پسند کرتا ہے کہ میرے پاس سامان زیادہ آ جائے، لیکن یہ نہیں پسند کرتا کہ تھوڑا سا پیسہ چلا جائے، واپس زیادہ چلا جائے۔ بیچنے والا یہ تو پسند کرتا ہے کہ تھوڑا کم سامان جائے، لیکن یہ برداشت نہیں کرتا کہ تھوڑا کم پیسہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تنگ دلوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ تو تطفیف کے معنی ہوتا ہے کم کرنا، کمی کرنا، اور جب دل تنگ ہوتا ہے تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں کہ جب دوسروں سے لینے کا موقع آتا ہے تو پورا دونوں ہاتھ بھر کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کا موقع آتا ہے تو ایک مٹھی پر بھی جاؤ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو کیا مطلب یہ ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول ہمیں یہ اصول دے رہے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ اصول اتنا زبردست اصول ہے، اگر مسلمان اس بات پر عمل کر لے تو انشاءاللہ دنیا سے بلکہ ہمارے مسلم معاشرے سے بے چینی ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سب کچھ جھگڑے ہوتے ہیں یہ ضد کی وجہ سے اور یہ خود غرضی کی وجہ سے۔ دوسرا کام یہ ہے اپنی معاشرت کو درست کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بنیاد بنائیے خیر خواہی کو۔ ہر وقت سامنے والے کا بھلا چاہیے۔ الدین النصیحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دین نام ہی ہے خیر خواہی کا۔ خیر خواہی کا مطلب دوسرے کا بھلا چاہنا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دین نام ہی ہے دوسرے کا بھلائی چاہنے کا۔ ایک بھائی اپنے بھائی کا بھلا چاہے، ایک بھائی اپنے بہن کا بھلا چاہے، ساس اپنی بہو کا، بہو اپنی ساس کا بھلا چاہے، شوہر اپنی بیوی کا بھلا چاہے اور بیوی اپنے شوہر کا بھلا چاہے، تو سوچئے کہ کسی کا نقصان ہوگا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ میں اپنا بھلا چاہتا ہوں، سب لوگ اپنا بھلا چاہنے کے لیے تیار ہیں، سامنے والے کا بھلا چاہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو سوچئے جب میں خود اپنا ہی بھلا چاہوں گا تو کس کا بھلا ہوگا؟ اور اگر ہر ایک انسان سامنے والے کا بھلا چاہے گا تو کسی کا نقصان ہوگا؟ دنیا میں سب تحریکیں چلتی ہے، احتجاجات ہوتے ہیں، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ کوئی اس کے لیے احتجاج کرتا ہے کہ بھئی ہم نے آج کام کم کیا لیکن ہم کو کام کرنے کے لیے وقت دو۔ لینے کے لیے تیار ہے، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دو، دینے کا موقع آیا تو پورا دو، لیکن کبھی کمی کرنے کا، لینے کا موقع آیا نا تو تھوڑا کم بھی لے تو چلے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زن ورجع۔ ایک تاجر کو اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی کہ جب تو ترازو میں چیز تولے تو جھکتا ہوا تول، یعنی دینے کا موقع آیا تو تجھے زیادہ دے، اور جب لینے کا موقع آیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ جب کوئی غریب تمہارے پاس آئے، اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اسے ادھار دے دینا، اور ادھار دینے کے بعد اگر وہ وقت پر نہ ادا کرے تو اور مہلت دینا۔ یہ ہے اسلام کی خوبی آپ دیکھیے، اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام ہمیں کس طرح کی معاشرت سکھا رہا ہے۔ اس معاشرت کے پر آنے کو رحمت کہا جاتا ہے، اس معاشرت پر آنے کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اور جب اس معاشرت پر مسلمان آتا ہے تو پھر چاہے جتنی نفرتیں بڑھیں، چاہے دشمنیاں جو ہے آسمان کی حد پر پہنچے، پھر بھی مسلمان اس ملک کے اندر امن سے رہے گا، اس ملک کے اندر کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اسلام کو بھی کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم ہماری معاشرت تو درست کریں۔ میں نے مثال آپ کو بتایا، پورا مکہ حضور کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن امانت حضور پاس ہی رکھوا رہے۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب۔ پہلا مطلب میں نے بتایا نرم دل ہونا، لہٰذا اپنا دل نرم کیجیے، سخت دل مت بنیے۔ سخت دل پتھر کا ہوتا ہے، اور پتھر کے اوپر پانی ٹپک کر اس کے اندر سوراخ ہو جائے گا، لیکن وہاں سے درخت نہیں ہوگے گا۔ اس کے اندر سوراخ ہو جائے گا لیکن درخت نہیں ہوگے گا۔ اپنے دلوں کو نرم کیجیے، دلوں کے اندر نرمی ہوگی تو انسان کبھی ضد نہیں پکڑتا۔ ہمارے معاشرے میں ضد بہت ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مہینوں بلکہ سال ہو جاتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر نہیں جاتا۔ ابھی جمعہ کے دن ایک صاحب مل رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بچپن سے لے کر میں نے ابھی تک اپنے بھائیوں کو پالا، اور آج بھی میرا گھر سب ہم بھائی لوگ ساتھ مل کر رہتے ہیں، آج بھی میں ہی گھر چلاتا ہوں، کھانا میرے پیسوں سے بنتا ہے، لیکن مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جب میری بچی کی شادی ہو رہی تو ایک بھائی نہیں آیا۔ یہ ہمارے ضد کا حال ہے، بہنوں کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے ہمیں ضد ہے کہ انہوں نے جب میں بیمار پڑا تو کیوں آئے تھے، میری جب شادی ہو رہی تھی انہوں آئے تھے، کب آئے تھے، میرے شادی کے اوپر انہیں کیا تحفہ دیے تھے وہ دینے والا۔ یہ ضد ہے، یہ ہماری معاشرت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من اذا قطعہ رحمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اب رشتہ داروں کا خیال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، لہٰذا اس نے میری شادی کے اندر گھڑا دیا تو میں بھی گھڑا دینے والا۔ یہ بدلے کی بھاونا جو ہمارے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، یہ جیسا کرنے کو ویسا بدلہ دینے کو رشتہ داری کا خیال نہیں کہا جاتا۔ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والے کو رشتہ داری کا خیال کرنے والا نہیں کہا جاتا، بلکہ رشتہ داری کا خیال کرنے والا کسے کہا جاتا ہے کہ رشتہ دار توڑیں تو وہ سامنے سے جا کر جوڑنے کی فکر کرے، اسے کہتے ہیں رشتہ داری جوڑنا۔ رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ اس نے دیا تو میں دوں گا، جتنا اس نے مجھے دیا میں اتنا دوں گا۔ یہ بدلہ دینے والے کو رشتہ داری جوڑنا نہیں کہتے، بلکہ رشتہ داری جوڑنا کہتے ہیں کہ وہ سامنے والا توڑے گا تو میں جوڑوں گا، چاہے میری ناک نیچی ہو جائے۔ ارے بھائی میری ناک اگر میرے رشتہ داروں کے لیے نیچی ہو جائے تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ میری ناک میرے بھائی کے لیے نیچی ہوگی تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ میری ناک اگر میری بہن کے لیے نیچی ہو جائے تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ میرے بھائی ہیں وہ، زندگی ہم نے بچپن میں پورا اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارا ہے، اپنے بہنوں کے ساتھ گزارا ہے۔ آج بڑے ہو کر ہماری ناک بڑی ہو گئی، ہماری شان بڑی ہو گئی بہنوں اور بھائیوں کے سامنے۔ تو بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو ضد، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خاندانوں میں لڑائیاں ضد کی وجہ سے ہو رہی۔ دارالقضا میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں، دارالقضا میں ایک مسئلہ آیا، وراثت کا مسئلہ۔ سامنے والے نے کورٹ کے اندر فیصلہ، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے اوپر کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے، اور اس کورٹ میں جتنے پیسے اس نے خرچ کیے ہیں نا، اتنوں کی وہ پراپرٹی بھی نہیں، اتنے کی وہ پراپرٹی نہیں ہے۔ صرف وہ بھائی کو تکلیف دینے کے لیے، صرف اس بھائی کو محروم کرنے کے لیے وہ کیس چلا رہا ہے۔ بڑا بھائی مقصد اس کا وراثت تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ
اب جتنی چیز کے اوپر وہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، وراثت تقسیم کرنے پر اس کا آدھا بھی میرے پاس نہیں رہے گا، اس لیے وراثت تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسی بڑے بھائی نے کما کر میری شادی کی، اسی بڑے بھائی نے میرے کو پڑھایا، اسی بڑے بھائی کے پیسوں کے اوپر میں ابھی تک کھاتے آیا ہوں۔ تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں، بڑا بھائی وراثت تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں، سب اپنی فکر میں ہے، سب اپنی جو ہے جیب بھرنے کے لیے تیار ہے، سب ضد کے اندر ہے۔ تو معاشرت درست کرنے کے لیے سب سے پہلا کام دل نرم کرے۔ دل نرم ہوگا تو سب کچھ، دنیا کی ہر خوشی ہمارے پاس ہوگی، اس لیے کہ جب دل نرم ہوتا ہے تو ضد ختم ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے تو ضد ختم ہوتی ہے، اور جب ضد ختم ہوتی ہے تو دنیا کی ہر خوشی انسان کو ملتی ہے۔ دوسرا کام اپنے اخلاق درست کرے۔ رحمت کا دوسرا مطلب اپنے اخلاق درست کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور اپنے جو ہے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، اور اپنے میکے والوں کے ساتھ۔ بہت سارے نوجوانوں کا جو ہے ناک بہت اونچی ہوتی ہے، وہ سسرال میں جانے کے لیے تیار نہیں، میں سسرال کا پانی بھی نہیں پیتا۔ یہ معاشرت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے اتنی بڑی چیز لے کر آئے، پانی کیا چیز ہے؟ وہاں سے آپ اتنی بڑی چیز لے کر آئے، پانی کیا چیز ہے؟ میرا سسرا میری عزت نہیں کرتا۔ ارے بھائی وہ سسرا تیرے باپ کے درجے میں، تیرا باپ تیری عزت کرتا ہے؟ باپ کو کبھی بولا میری عزت نہیں کرتا اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا بول؟ یہاں کہیں پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے، جاؤں گا تو پراپرٹی ختم ہو جائے گی، اس لیے باپ کی بھی عزتی برداشت ہے، سسرے کی بھی عزتی برداشت نہیں ہے۔ تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ، معاشرت کے لیے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا کام اخلاق درست کریں۔ آپ کے سسر آپ کے والد کے درجے میں، آپ کی ساس اپنے ماں کے درجے میں، ساس سسر بھی یہ سوچے کہ یہ داماد میرے بیٹے کے درجے میں، لہٰذا اس کے ماں باپ میرے بھائی بہن ہوئے، لہٰذا ان کے ساتھ میرا معاملہ درست ہونا چاہیے۔ بہو یہ سوچے کہ ساس سسر میری ماں باپ کے درجے میں، جس طرح میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں اسی طرح جو ہے میں اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی رہوں۔ تو یہ اخلاق والا ہونے کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی خوشی آتی ہے۔ تو رحمت کا دوسرا مطلب ہوا اخلاق درست ہونا۔ رحمت کا تیسرا مطلب ہوتا ہے معاشرت درست ہونا، آپسی زندگیاں درست ہونا، اور آپسی زندگی درست ہوتی ہے خیر خواہی کی بنیاد کے اوپر، کہ ہمیشہ سامنے والے کا بھلا چاہے، ہمیشہ سامنے والے کا بھلا چاہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ بیان فرمایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، اور آخر میں مسلمان ہوئے تھے، یمن سے آئے تھے، یہ یمن کے شہزادے تھے، اور شہزادہ ہونے کی وجہ سے حضور بہت عزت کیا کرتے تھے۔ جب بھی آتے تھے حضور اٹھتے تھے، تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، اس کے اوپر ان کو بٹھاتے۔ وہ تقریباً 3 مہینے اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے، بالکل لاسٹ میں مسلمان ہوئے، 3 مہینے اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے، لیکن وہ 3 مہینے اتنے چپک کر وہ حضور سے رہے ہیں کہ پورا گویا کہ وہ حضور کا سراپا بن گئے تھے، حضرت جریر ابن عبداللہ۔ حضور نے ان کو خاص ایک نصیحت کی تھی، وہ ہر بات میں، ہر بیان میں وہ بیان فرماتے تھے کہ میرے حبیب نے مجھے خاص نصیحتوں میں جو خاص نصیحت کی، وَالنُّصْحُ لِعِبَادِ، کہ میں ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ یہ حضور نے مجھے، میرے حبیب نے مجھے خاص نصیحت کی تھی۔ اور زندگی بھر انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ایک اپنے غلام کو بھیجا، اپنے نوکر کو بھیجا بازار میں جا کر گھوڑا خریدنے کے لیے۔ وہ غلام گھوڑا خرید کر لایا 400 میں، چونکہ جس آدمی کا وہ گھوڑا تھا وہ دیہاتی تھا، اس دیہاتی آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ شہر میں اس گھوڑے کی کیا قیمت ہوتی ہے، اور عرب کے گھوڑے تو بہت زبردست ہوتے، ایک دم اونچے تگڑے سفید جو گھوڑے ہوتے ہیں بہت شاندار ہوتے ہیں۔ تو جب جریر ابن عبداللہ نے دیکھا کہ یہ گھوڑا اتنا زبردست ہے اور یہ آدمی دیہاتی ہے، اسے پتہ نہیں ریٹ کا، تو انہوں نے اس دیہاتی سے کہا کہ بھئی تو 400 دینے کے لیے تیار ہے، میں تجھے 600 دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہنسنے لگا کہ حضرت مذاق کر رہے ہیں، میں آپ کو 400 دینے کے لیے تیار ہوں اور آپ 600 دینے کے لیے تیار۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھے 600 نہیں 800 دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی آنکھیں اور پھٹ گئی، حضرت آپ 400 دینے کے لیے میں تیار، آپ 800 دیں گے تو سر آنکھوں پر، اندھے کو کیا چاہیے؟
2 آنکھیں، بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی۔ آپ 400 کے بدلے میں 800 دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 800 روپے، 800 دینار اس کے ہاتھ میں دیے اور چلا گیا۔ وہ غلام سر پیٹ کے بیٹھ گیا کہ حضرت اتنا بہترین گھوڑا 400 میں تیار کر کے اس کو لایا تھا، آپ 800 دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص نصیحت فرمائی تھی کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ یہ دیہاتی آدمی ہے، اسے ریٹ کا پتہ نہیں ہے، تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا اس کا ریٹ ہے میں اسے دے دوں۔ یہ تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، ورنہ یہ گھوڑا 1000 روپے کا تھا، 1000 روپے کا گھوڑا تھا، اس لیے اگر میرے پاس پیسے تو میں 1000 روپے دیتا، میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے 800 سے دے دی۔ یہ ہے خیر خواہی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر سامنے والا کوئی 10 کے 10 نوٹ گن کر اتفاق سے کوئی ایک نوٹ چھپک کر 11ویں آ جائے، ہماری نظر پڑے لیکن سامنے والے کی نظر پڑے تو پھر بھی ہم بولیں گے نہیں، بولنے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی ایک نوٹ زیادہ ہے اس وقت۔ لوگوں کے حق مارنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کے منہ مارنے کے لیے تیار ہے، لیکن خیر خواہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان حالات میں کبھی بھی حالات درست نہیں ہو سکتے۔ تو رحمت کا دوسرا مطلب یہ ہے، تیسرا مطلب یہ ہے کہ انسان خیر خواہی کے اوپر اپنی زندگی کو قائم رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دوسروں کی بھلائی چاہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا کی بھی بھلائی چاہی لوگوں کی اور آخرت کی بھی بھلائی چاہی۔ حضور فرماتے ایک حدیث میں کہ تم لوگ پروانے کی طرح جہنم کے اندر گرتے جا رہے ہو، اور میری خیر خواہی کا حال یہ ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کے گڑھے سے تمہیں بچا رہا ہوں۔ یہ حضور کے خیر خواہی کا حال ہے۔ تو ایسے رحمت للعالمین نبی کے امتی ہم ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی امت رحمت بنیں، اپنے آپ کو رحم دل بنائیں، اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنائیں، اپنے آپ کو اچھے برتاؤ والا بنائیں، خیر خواہی کے اوپر اپنی زندگی کو قائم کریں، ضد کو چھوڑیں، ضد چھوڑ دیں، خیانت کو چھوڑے، بیمانداری کو چھوڑے، معاشرت درست کریں۔ اپنی معاشرت درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، یہ میں جو بات آگے بیان کر رہا ہوں کسی کی حقارت میں بیان نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اچھے اچھے عبادت گزار، داڑھی ٹوپی والے جو معاشرے میں دیندار کہلائے جاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس 1 منٹ بیٹھا نہیں جا سکتا۔ ان کے معاشرت کا یہ حال ہے، 1 منٹ ان کے منہ سے گالی خالی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ساتھ ان کا برا حال یہ ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں۔ تو دینداری اس کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف عبادتوں میں لگا رہے۔ دینداری نام ہے حقوق العباد کے ادا کرنے کا، دوسروں کے ساتھ اچھا رہنے کا، یہ حقیقی دینداری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ عبادت گزار تم کسے کہتے ہیں؟ ہمارا عبادت گزار وہ ہے جس کے پیشانی پر سجدے کا نشان ہو۔ بہت اچھی بات ہے، انسان کے سجدے پر نشان ہوتا ہے سجدے کا، وہ عبادت گزار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عبادت گزار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ، یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تکن اعبد الناس، اس سے تو سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا۔ ہم دین کو ہم نے عبادتوں کے اندر قید کر لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بازار میں ہمارا دین کچھ بولتا نہیں ہے، راستے میں ہمارا دین کچھ بولتا نہیں ہے، معاشرے کے اندر سماج کے اندر ہمارا دین کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ ہم نے ہمارے اخلاق کے ذریعے، ہمارے برتاؤ کے ذریعے دین کو مسجد کے اندر قید کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا دین عالمی ہے، انٹرنیشنل دین ہے۔ ان کا دین، دوسروں کا دین یہ حال ہے کہ ان کا دین مندروں میں، گرجا گھروں میں، اور اسی طرح جو ہے ان کے چرچ میں قید ہے۔ باقاعدہ ان کے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دین جو کچھ بھی ہوگا وہ چرچ میں ہوگا، باہر تم بولنا نہیں کیا بھی آپ۔ ان کے راہبوں کو اور ان کے جو چرچ کے بڑے ہوتے ہیں علماء، ان کو باقاعدہ یہ بات کہی گئی۔ آپ کو میں ایک حقیقت بتاتا ہوں، دنیا کا جو سب سے بڑا، سب سے چھوٹا ملک ہے وینس۔ وینس جو ہے سب سے چھوٹا ملک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں ہے وہ؟
یہ عیسائیوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اجماع کیا ہے، بالکل مل کر انہوں نے جو ایک چھوٹا سا ملک بنا کر دیا، اس پر حکومت کسی عام آدمی کی نہیں ہوتی، اس پر حکومت ہوتی ہے چرچ کے بڑے پادری کی۔ کیوں؟ باقاعدہ انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھائی آپ کو باقاعدہ چرچ کے نام پر ایک چھوٹا سا ملک دیا جا رہا ہے، آپ دین مذہب کی جو بھی بات کریں گے اتنے میں کریں گے۔ بازار میں آ کر، باہر آ کر، راستوں پر آ کر آپ دین کی بات نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے مذہب کا معاملہ ہے، ہمارے مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا مذہب مسجد میں بھی ہے، ہمارا مذہب پاخانے میں بھی ہے، ہمارا مذہب بازاروں میں بھی ہے، ہمارا مذہب گھروں میں بھی ہے، ہمارا مذہب غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے، ہمارا مذہب پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہر جگہ ہمارا مذہب ہمیں طریقے سکھاتا ہے، تو ان طریقوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہندوستان کے حالات بہت حد تک درست ہوں۔ معاشرت درست کیجیے، رحمت للعالمین کی نبی کی امت ہونے کا حق پورا کیجیے، خود بھی رحمت بنیے اپنے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں، پڑوسیوں کے حق میں اور غیر مسلموں کے حق میں، اور اپنے اخلاق ان کے سامنے پیش کیجیے، تو انشاءاللہ دشمنیاں ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ برائن لارا کے سامنے سعید انور نے مسلمان ہونے کی دعوت دی تو اس کا ایک ہی جواب تھا کہ بھئی تمہارے آج دنیا میں مسلمان ہیں کا؟ آپ میرے کو مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ میرے کو صرف یہ بتائیے کہ آج مسلمان ہیں کا؟ اسلام تو ہے، مسلمان کا ہے؟ تو حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ تھوڑا سا مذاق کے انداز میں بیان کیا گیا، لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں گے تو آپ کو لگے گا بہت حقیقت بیان کی، بہت ہی اہم باتیں رحمت للعالمین کے اس عنوان پر ہم نے الگ طریقے سے سمجھے، اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ دیکھیے بیان بولنے سے